بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 10 کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 2، جس کا نام ہے پاکستان اور بیرونی دنیا۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کے ہمسایہ ممالک۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پاک چین تعلقات۔ چین پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اور دنیا کا ابھرتا ہوا معاشی اور دفاعی طاقت رکھتا ہے، جس کے ساتھ تعلقات پاکستان کے لیے بہت اہمیت ہے۔ دونوں ممالک میں چاہے کوئی بھی پارٹی برسر اقتدار آئے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ تعلقات مزید مضبوط ہوں۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کی حکومتیں تمام بین الاقوامی معاملات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی سیاسی اور سفارتی حمایت بھی کرتی ہیں۔ اسی طرح اقتصادی تعلقات بھی ان کے بہت اچھے ہیں، کیونکہ چین ایک ابھرتا ہوا معاشی اور اقتصادی ملک ہے اور پاکستان کے لیے چین کی ترقی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان بہترین تجارتی تعلقات بھی قائم ہیں۔ تجارتی شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان بہت سے معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ حال ہی میں چین نے گوادر بندرگاہ منصوبے کی توسیع اور ترقی کے لیے بھی کئی منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ چین پاکستان میں دوسرے شعبوں کی طرح زرعی شعبے میں بھی ترقی کا خواہاں ہے اور پاکستان کی ہر قسم کی مدد کر رہا ہے تاکہ پاکستان زرعی اجناس میں خود کفیل ہو۔ اس کے علاوہ چین ہر سال پاکستان سے پٹسن اور کپاس وغیرہ بھی درآمد کرتا ہے۔ اگر دفاع کی بات کی جائے تو دفاع کے شعبے میں بھی پاکستان کا زیادہ تر انحصار چین پر ہے۔ پاکستان اور چین نے حال ہی میں لڑاکا ہوائی جہاز تھنڈر 17 جو ہے وہ تیار کیا۔ اس کے علاوہ ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا بھی چین کے تعاون سے بنایا گیا۔ اسی طرح جب بھی پاکستان میں توانائی کا بحران پیدا ہوا ہے، چین نے ہمیشہ سب سے بڑھ کر پاکستان کی مدد کی ہے۔ چین اور پاکستان بین الاقوامی اہمیت کے معاملات کے بارے میں بھی یکساں موقف رکھتے ہیں اور دوسرے ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایران پاکستان کا اسلامی برادر ہمسایہ ملک ہے۔ ایران نے شروع دن سے ہی پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کیے۔ قیام پاکستان کے بعد ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ اس کے فوراً بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ایران کا سرکاری دورہ کیا۔ اس کے بعد شاہ ایران نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور یوں شروع دن سے ہی دونوں ممالک کی تعلقات کو مضبوط بنیاد مل گئی۔ ایران اور پاکستان شروع دن سے ہی مختلف علاقائی اور بین الاقوامی معاہدوں کے مشترکہ رکن رہے ہیں۔ ایران نے قریبی ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے پاکستان کی خاطر خواہ مدد کی ہے۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں اسلامی ممالک میں سے ایران کا تعاون سب سے نمایاں رہا، جس میں ایران نے پاکستان کے لڑاکا جہازوں کو ایندھن اور ہوائی اڈوں کے استعمال کی اجازت دی تھی۔ ایران نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تو مختلف معاشی پابندیوں کے باوجود ایران نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کیا اور اسی طرح ایران اور پاکستان کے درمیان مذہبی اور ثقافتی تعلقات بھی بہت مضبوط رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان اسلامی تاریخی، ثقافتی اور سماجی روابط موجود ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے پاک افغان تعلقات۔ قیام پاکستان کے بعد افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحدی تنازع کھڑا ہوا۔ اس کے علاوہ افغانستان نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تھی، جس سے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات ابتدا ہی سے خراب ہو گئے تھے۔ پاکستان نے تعلقات میں سرد مہری کے باوجود اسلامی برادر ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے افغانستان کی ہر ممکن تعاون کی کوشش کی۔ روس کے خلاف جنگ میں پاکستان نے افغانستان کی مالی اور جانی تعاون کے ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پناہ بھی دی۔ اس کے علاوہ اپنی بندرگاہ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان نے افغانستان کو کراچی بندرگاہ کے ذریعے راہداری سہولت بھی فراہم کی۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں کے عوام اور افغانستان کے عوام قریبی رشتوں میں منسلک ہیں۔ ان کا رسم و رواج، زبان اور ثقافت ایک جیسا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک ECO کے ممبر ہونے کی وجہ سے آپس میں علاقائی تعاون اور ثقافتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان افغانستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ مکمل حمایت کر رہی ہے اور امن کی خاطر افغان حکومت سے مذاکرات کے ذریعے اپنے معاملات کو نمٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم
معلوم ہے کہ شروع سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو کچھ اچھے نہیں تھے، لیکن ان تعلقات میں بہتری کے لیے وقتاً فوقتاً کوششیں کی گئیں۔ اس سلسلے میں دونوں ممالک کے سربراہان آپس میں مختلف کانفرنسوں اور ملکی دوروں میں مل کر مسائل کو بات چیت کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اب ہم پڑھیں گے پاک بھارت تعلقات۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک دونوں کے تعلقات آپس میں ناخوشگوار ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کی بنیادی اور اہم وجہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان 3 بار جنگیں ہو چکی ہیں۔ اقوام متحدہ نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کشمیریوں کی رائے معلوم کرنے کے بارے میں قراردادیں بھی منظور کروائیں، لیکن عالمی ادارہ ان پر عمل درآمد نہ کر سکا۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت نے مختلف ہیڈ ورکس جو ہے وہ بند کر دیے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان حالات اور بھی کشیدہ ہو گئے، لیکن عالمی بینک نے 1980 میں معاہدہ سندھ طاس کے ذریعے ان اختلافات کا خاتمہ کر دیا۔ کشمیر کے مسئلے سے جو اختلافات شروع ہوئے تھے، ان کا نتیجہ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں کی صورت میں سامنے آیا۔ جولائی 1972 میں دونوں ممالک نے شملہ معاہدے پر بھی دستخط کیے، جس کے مطابق دونوں ممالک اپنے اختلافات آپس کے مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے۔ ان سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ دونوں ممالک نے اختلافات کے باوجود آپس میں تجارتی، زمینی اور ہوائی آمد و رفت کے شعبوں میں بھی مختلف معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ 1990 میں پاک بھارت تعلقات میں مزید بہتری آئی جب دونوں ممالک نے باہمی تجارت شروع کرنے کی کوشش کی۔ حال ہی میں پاکستان نے بھارت کو تجارت کے لیے پسندیدہ ممالک کی فہرست میں بھی شامل کیا ہے۔ اگرچہ بعض حلقے بھارت کو فیورٹ قرار دینے پر حکومت پاکستان پر تنقید کر رہے ہیں۔ اسی طرح 1988 میں سارک کے موقع پر دونوں ممالک کے وزیر اعظم نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہیں کریں گے۔ کشمیر سمیت تمام مسائل کے حل کے لیے 17 جولائی 2001 کو دونوں ممالک کے درمیان آگرہ میں مذاکرات ہوئے۔ اگرچہ یہ مذاکرات ناکام ہوئے، لیکن پوری دنیا کی میڈیا اور پریس نے اس کو کافی کوریج دی۔ 2004 میں ایک مرتبہ پھر سارک سربراہ کانفرنس کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کے لیے مذاکرات ہوئے اور کئی معاہدے طے پائے گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کئی بار سفارتی تعلقات جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اگر ہم پاک بھارت تعلقات پر نظر ڈالیں تو زیادہ تر یہ تنازعات اور اختلافات کا شکار نظر آتے ہیں۔ دنیا کے کئی بڑی ممالک اور مختلف عالمی ادارے دونوں ممالک کے درمیان اختلافات میں کمی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن دونوں ممالک کے درمیان ابھی تک تعلقات ناخوشگوار ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش تک نہیں کر رہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں یہ اصول سر فہرست ہے کہ دنیا کی تمام ممالک کے ساتھ، خاص طور پر ہمسایہ ممالک کے ساتھ خوشگوار، برادرانہ اور برابری کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے جائیں۔ پاکستان دنیا کے تمام ممالک کی خود مختاری اور آزادی کا احترام کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی سالمیت اور خود مختاری کا بھی احترام کیا جائے۔